آج ہر کوئی کسی نہ کسی دکھ اور پریشانی میں مبتلا ہے، چاہے وہ دنیا میں بد امنی کی وجہ سے ہو یا انفرادی تکالیف کی وجہ سے۔ کہیں تو کوئی کسی جان لیوا بیماری میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس میں اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں۔ جب انسان خود کچھ نہ کر پائے تو اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے حضور میں نم آنکھوں سے عرض کی کہ اللہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اب صحت جواب دے رہی ہے۔ ماں باپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، آئی سی یو میں خاص طور پہ جب بچہ بے ہوش پڑا ہونا اور ماں باپ کچھ نہ کر سکتے وہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ جہاں بظاہر امید کی روشنی اندھیروں میں گم ہو جاتی ہے، وہاں ایک مرد خدا کی دعاؤں سے عظیم الشان اجالا ہو جاتا ہے کہ پھر بظاہر ناممکن چیزیں بھی ممکن ہونے لگتی ہیں۔ خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، وہ لمحہ اور آج نام و نشان نہیں اس بیماری۔ آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں روشنی عطا فرمائی ہے، ہمارے پاس ہمیں ایک ایسی ہستی عطا فرمائی ہے جو ہمارے دکھ کو سمجھتی ہے، ہمارے درد کو سمجھتی ہے، ہمارے مسائل کو سمجھتی ہے۔ اس زمانے میں جہاں ہر طرف خوف اور بے یقینی کی صورتحال ہے، جہاں ہر جانب خطرات اور تکالیف کا غلبہ ہے، وہیں ایک شخص دنیا کے امن کے لیے کوشاں ہے، جس سے آج بھی کثیر تعداد استفادہ کرتے ہوئے نہ صرف اپنی روحانی بیماریوں کا علاج پاتے ہیں، بلکہ بہت سوں کی جسمانی بیماریوں کا علاج بھی معجزانہ طور پر ہونے لگتا ہے کہ پھر جہاں ظاہری طور پر کوئی امید نظر نہیں آتی، وہاں اچانک خلافت کی برکت سے ایسے معجزات ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ہم ایسے ہی چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جب خوف نے ہر طرف اندھیرا کر دیا تو خلافت کے نور نے عظیم الشان اجالا کر دیا۔ پہلا واقعہ عبد الرحمن کا ہے، ایک بچہ جو کہ پیدائش سے ہی ایک خطرناک بیماری میں مبتلا تھا۔ وہ پہلا دن ہی تھا اس کی پیدائش کے بعد، اس کا رنگ نیلا ہو رہا تھا، تو ڈاکٹر جب چیک انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا اس کو ہارٹ کا پرابلم ہے۔ عموماً پیدائش کے بعد والدین خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، وہیں نعیم صاحب اور ان کی اہلیہ کے لیے یہ ایک بہت تکلیف دہ وقت تھا۔ اس کی پیدائش سے لے کر اس وقت تک ہم اس کو جب آئی سی یو میں دیکھتے تھے تو ہمارے حالت جو ہے وہ کافی خراب ہو جاتی تھی، جس طریقے سے اس کو دوائیاں لگی ہوئی ہیں اور جس طریقے سے اس کو پٹیاں باندھی ہوئی ہیں اور وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، وہاں پہ کھانا بھی اس کو پائپ کے ذریعے جا رہا ہے، تو ماں باپ کے لیے بڑا مشکل وقت ہوتا، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے کے کبھی پہلے دنیا میں سٹنٹ نہیں ڈلا تھا۔ ساری دنیا کے ڈاکٹرز کو آن لائن دکھایا کہ اتنے چھوٹے بچے کو بھی جو ہارٹ کا پرابلم ہو اس کو سٹنٹ ڈالا جا سکتا۔ وقت گزرتا گیا اور عبد الرحمن کی تکالیف بڑھتی گئی۔ بیماریوں کا مقابلہ کرتے اب 7 سال گزر چکے تھے۔ ڈاکٹرز نے فیصلہ کیا کہ اب عبد الرحمن کو مکمل طور پر ہسپتال میں داخل کر لیا جائے۔ فروری 2019 میں اس کو لنگز میں پانی بھر جانے کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا تھا۔ ڈاکٹرز نے ایک اور آپریشن کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس میں اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں، کوشش کر سکتے ہیں اور اگر بچ گیا تو چانسز 80% یہ ہیں کہ یہ کامیاب نہیں ہے آپریشن۔ والدین اس احساس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں اولاد جیسی نعمت سے بے حد خوشی ملتی ہے، وہیں اگر وہ تکلیف میں ہو تو والدین کے تو گویا پیروں تلے زمین نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس پریشانی سے بچائے۔ ماں باپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، آئی سی یو میں خاص طور پہ جب بچہ بے ہوش پڑا ہونا اور ماں باپ کچھ نہ کر سکتے وہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ یہ کشکول ہے سامنے تیرے رکھا، اسے اپنے فضلوں سے بھر دے خدایا۔
اپنے فضلوں سے بھر دے خدایا. ایسے حالات میں اب ایک ہی راستہ تھا، دعا کا راستہ، معجزے کا راستہ، خلافت سے رجوع کا راستہ. حضور کو خط لکھا دعا کے لیے. حضور نے ازراہ شفقت اس میں ایک نسخہ لکھ کے دیا. وہ دعائیاں ہم نے پھر عبد الرحمن کو دینا شروع کی. والدین نے آپریشن نہ کروانے کا فیصلہ کیا. اس کی طبیعت پہلے سے خراب ہو رہی تھی اور ہونا شروع ہو گئی، تو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی طرف ڈاکٹر سے بات کی کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر دینا چاہیے اس کا. اس کے لیے انہوں نے لسٹ میں اس کو انٹر کر لیا. لسٹ میں نام تو شامل ہو گیا، لیکن عبد الرحمن کے لیے نیا دل نہیں مل رہا تھا. قیمتی وقت گزرتا جا رہا تھا. حضور کو دعائیہ خطوط ہم لکھ رہے تھے. ان سب دعاؤں کے درمیان دل میں یہ بھی خواہش آتی تھی کہ حضور سے ملاقات ہو جائے، حضور کے جو شفقت والے ہاتھ ہیں وہ لگ جائے. لیکن وہ بھی ممکن نہ تھا، کیونکہ عبد الرحمن کی طبیعت مسلسل بگڑ رہی تھی، لہٰذا ہسپتال چھوڑنے کی اجازت نہ تھی. اس دوران میں پتہ چلا کہ حضور جرمنی آ رہے ہیں، تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی ایک بات تھی. دل میں وہ دوبارہ سے وہ والی خواہش، وہ امنگ پھر سے ہو گئی کہ حضور سے ملاقات ہو جائے گی، حضور آ رہے ہیں یہاں پہ. پھر ڈاکٹر سے دوبارہ بات کی کہ فرینکفرٹ تک ہم نے جانا ہے، اس میں ہمیں 4 گھنٹے کا ٹائم فریم دے دیں. خیر انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی. ہم اسی طرح پھر دعائیں شروع ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اتنا ایک حوصلہ دیا، ایک آس بندھائی ہے ہماری کہ ایسا حضور یہاں پہ آ گئے ہیں. حضور کے دورے سے چند دن قبل گیسن میں ایک تبلیغ پروجیکٹ کا انعقاد کیا گیا. میری آج سیکٹری تبلیغ ڈیوٹی تھی. میں نے اوپر آسمان کی طرف منہ کیا اور میں نے کہا اللہ میں تیرا کام کر رہا ہوں، تو میری پریشانی دور کر دے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح دور کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کو گھر تک بھیج دیا. تو سب کا ہے ماں، تو سب کا ہے مر جا. اس دورے کے دوران جماعت جرمنی نے فرانکفرٹ کے گرد و نواح میں مناسب جگہ نہ ملنے پر جمعہ گیسن میں پڑھنے کا ارادہ کیا. لہٰذا 18 اکتوبر کو حضور انور جمعہ پڑھانے گیسن تشریف لائے. اللہ تعالیٰ کی، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت صاحب کی ہر ایک کام میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ مرضی ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے. ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہ خلیفہ وقت کو وہ جہاں پر وہ چاہتا ہے لے جاتا ہے. حضور نے آج تک کبھی پہلے گیزن میں جمعہ نہیں پڑھایا. حضور کا گیزن آنا، یہاں پہ جمعہ پڑھانا، یہ سب معجزے سے کم تو نہیں ہے. والدین نے کوشش شروع کر دی کہ اب کسی طرح عبد الرحمن کو جمعے کی نماز پہ لے جایا جائے. اب میں حوصلہ اپنا بنا کے میں چلا گیا ڈاکٹر کے پاس، جس پہ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ سائن کر کے جا سکتے ہیں اپنی ذمہ داری پہ، کہ کیونکہ بچے کو یہاں سے لے کے جانے میں خطرہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. عبد الرحمن کو وہاں سے ہاسپٹل سے ہم سائن کر کے اپنی ذمہ داری پہ لے آئے یہاں پہ، جہاں پہ حضور نے جمعہ پڑھانا تھا، اس خواہش کے ساتھ کہ حضور سے ملاقات ہو جائے گی. اور ابھی تک کچھ کنفرم نہیں تھا ملاقات ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. ہم لوگ صرف حضور کے انتظار میں وہاں کھڑے تھے کہ کسی طرح سے حضور کی نظر پڑ جائے عبد الرحمن پہ. حضور انور کے قافلے میں سے چند لوگوں کی عبد الرحمن پر نظر پڑی. ہم نے ایک بچے کو دیکھا، اس کی ساتھ جو ہے نا وہ کچھ مشینیں لگی ہوئی تھیں، تو وہ آیا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہیں، کیا حال ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا نام عبد الرحمن ہے. ان کے والد صاحب ساتھ تھے. بھٹی صاحب نے پھر مجھے تھوڑی سی تفصیل بتائی کہ اس بچے کا جو ہے نا وہ اس طریقے سے آپریشن ہوئے ہیں، لیکن ابھی دل کی ٹرانسپلانٹیشن کا جو ہے نا انتظار ہے، تو ابھی کوئی دل نہیں مل رہا، یعنی کہ ڈونر نہیں مل رہا. تو دعا کی بھی درخواست ہے. تو بڑی مشکل سے ہم جو ہے نا چھٹی لے کے آئے ہیں. جمعے کے فوراً بعد احمد صاحب خود ہی آ گئے ہمارے پاس، کہتے آپ آ جائیں میرے ساتھ. تو الحمدللہ اس وقت موقع ملا کہ حضرت صاحب جب نیچے آ رہے تھے تو خاک صاحب کو موقع ملا کہ میں نے حضرت صاحب سے اس کا ذکر کیا. کچھ دیر بعد حضور آ گئے. تو حضور کی جب نظر عبد الرحمن پہ پڑی تو حضور نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو پھر میں نے آگے ہو کے حضور کو بتایا. میں نے کہا حضور یہ اس طرح مسئلہ ہے. تو حضور نے پھر عبد الرحمن سے پوچھا، کہتے کہ کیا ہوا ہے؟ تو عبد الرحمن کہتا پتہ نہیں حضور. تو حضور نے بڑے پیار سے اس بچے کے ساتھ ملاقات کی.
اس کو اپنی دونوں جو حضور کی جو انگوٹھیاں ہیں اس کے ساتھ پیار کیا اور بڑی شفقت فرمائی ہے اور فرمایا اسے شیر کا دل لگوا دیں. تارا ہے کوئی. حضور انور کا دورہ جرمنی مکمل ہوا. عبد الرحمن کو ابھی نیا دل ملنا باقی تھا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوا ختم، لیکن مجھے یاد ہے کہ اس دن کے بعد حضرت صاحب نے پھر پوچھا کہ اس بچے کا اب کیا حال ہے. 15 نومبر کو مجھے صدر صاحب کا فون آیا کہ حضور نے عبد الرحمن کا حال پوچھا ہے، کیا ہے، کیسا ہے وہ. میں نے کہا جی حضور کے والد سے بات ہوئی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، بہتر ہے. اور اس کے حضور نے فرمایا کہ اچھا اس کے دل کا وہ ڈونر کا کیا مسئلہ وہ حل ہوا. تو وہ اس وقت کوئی ایسی دعا تھی کہ جو عرش پہ جو ہے نا وہ قبول ہوئی ہے حضور کی. کہاں جو ڈونر کئی ماہ سے نہیں مل رہا تھا وہ حضور کی اس دعا کے 4 دن بعد مل گیا. خلافت سے بدل جاتی ہے تقدیر جلدی، یہ حسب وہی یہ ربانی وہی موعود ساعت ہے. شام کے وقت عبد الرحمن کو رات کی بھی دعائیاں دے کے بازار سے کوئی چیزیں لینے کے لیے ہم لوگ نکلے تھے، میں اور میری اہلیہ. اس ٹائم ہمیں فون آ گیا ہاسپٹل سے کہ عبد الرحمن کا ہارٹ مل گیا. رات کے تقریباً 10:30-11 کا ٹائم تھا جب اس کو آپریشن کے لیے تیار کر دیا ہوا تھا. میں نے بتایا تھا اطہر زبیر صاحب کو کہ 12 گھنٹے کا نارمل آپریشن ڈاکٹرز نے بتایا، لیکن ہمیں لگ زیادہ دیر گئی تھی. اس درمیان اطہر زبیر صاحب بار بار پوچھتے رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، اب کیا اپڈیٹ ہے، اب کیا اپڈیٹ ہے. ہمیں اگلے دن دوپہر کو ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپریشن سکسیزفل ہو گیا الحمدللہ، لیکن ہوش بچے کو 2 دن بعد 3 دن بعد میں لے کے آئیں گے، ہوش میں لے کے آئیں گے. وہ میں نے پھر انہیں بتایا، انہوں نے آگے حضور کو بتایا. تو اس طرح حضور ہر وقت اس میں شامل رہے ہیں، ہر وقت حضور کی دعائیں ساتھ تھیں. عبد الرحمن کے ٹرانسپلانٹ کے بعد جب اس کو 1-2 دن ہوش میں یہ نہیں تھا تو ہم لوگ میں اور میری اہلیہ جب ہمیں اجازت ملتی تھی ICU میں جانے کی، عبد الرحمن کو دیکھ کے ایک دفعہ جان نکل جاتی تھی. کیونکہ اس دوران میں ہمیں 2 دن میں ڈاکٹرز نے یہ بھی بتایا تھا کہ ابھی اتنا سٹیبل نہیں ہے. ایک ٹائم ایسا بھی تھا جب اس کی جو ہارٹ کو چلانے والی مشین ہوتی ہے اور نیچرل ہارٹ دونوں کام نہیں کر رہے تھے، لیکن تسلی ہمیں یہ ہوتی تھی کہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. حضور بھی دعائیں کر رہے ہیں، حضور کی بھی دعائیں، وہ ہمیں ایک بہت حوصلہ ہوتا تھا. اور مجھے یاد ہے اس کے بعد بھی حضور پوچھتے رہے ہیں اور میں ذکر بھی کرتا رہا ہوں کہ حضور اب اس کا یہ حال ہے، ویسا ہے ویسا ہے. تو جب اس کا آپریشن ہو گیا تھا اس بچے نے پھر ہاسپٹل سے ایک ویڈیو جو ہے نا وہ حضرت صاحب کی خدمت میں بھیجنے کی درخواست کی. تو وہ الحمدللہ اس نے مجھے بھیجی تو میں نے پھر حضرت صاحب کو پیش کی. تو وہ حضرت صاحب نے ملاحظہ فرمایا، بڑی محبت سے پیار سے فرمایا اللہ تعالیٰ عامی شفا عطا فرمائے. السلام علیکم حضور، آپ کا دعاؤں کا بہت شکریہ. بس دل لگ گیا اور بس شیر کا یا پتہ نہیں کس چیز کا دل لگا، شیر کا لگائے گا. بس دعاؤں میں یاد رکھیے. اب میں آپ سے لندن ملنے آؤں گا انشاءاللہ. بس دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاک اللہ. یہ خلافت کی برکتیں ہیں جو ہمارے لیے ہیں. اب آپ کے سامنے عبد الرحمن ماشاءاللہ اسکول بھی گیا ہے، کلاس کے اندر جو لائق اسٹوڈنٹس ہیں اس کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. الحمدللہ جماعتی خدمت بھی کر رہا ہے اور اطفال کی عاملہ میں ناظم تبلیغ کام بھی کر رہا ہے. یہ جو ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک تعلق ہے، ایک محبت ہے، میں تو نہیں جانتا کہ یہ اور کہاں آپ کو مل سکتا ہے. کہ یہ ایک ایسا ایک تعلق ہے خلافت کا اپنے جماعت کے افراد سے کہ ان کی تکلیف میں خلیفہ وقت کو تکلیف ہوتی ہے. خلافت بعد میں روشن نشان ہر رسالت ہے، خلافت سے بدل جاتی ہے تقدیر جلدی.
نہ صرف دعا کے ذریعے بلکہ یہ وجود تو چھونے سے بھی تکالیف دور کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب حقیقت الوحی میں کچھ یوں فرماتے ہیں۔ ایسے ان کے ہاتھوں میں اور پیروں میں اور تمام بدن میں ایک برکت دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا پہنا ہوا کپڑا بھی متبرک ہو جاتا ہے، اور اکثر اوقات کسی شخص کو چھونا یا اس کو ہاتھ لگانا اس کے امراض روحانی یا جسمانی کے ازالہ کا موجب ٹھہرتا ہے۔ یعنی حضور انور اگر کسی کو چھوتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، تو اس کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا وہ علاج بن جاتا ہے۔ تو آئیے اس کی بھی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمارا بیٹا انتصار احمد چھوٹا تھا تو اس کی آنکھ کا مسئلہ بن گیا، اور آنکھ میں مسلسل جو ہے وہ سوزش اور انفیکشن ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے اس کا علاج کیا اور کہا کہ اب اس کا آپریشن کے سوا کوئی علاج نہیں ہے۔ حضور انور ید اللہ تعالیٰ بن کی خدمت، جیسے ہر احمدی لکھتا ہے، ہم بھی مسلسل لکھ رہے تھے کہ حضور یہ پریشانی ہے، اس طرح بچے کی آنکھ جو ہے اس کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو حضور دعائیں بھی کر رہے تھے اور اس میں دوائی بھی دے رہے تھے۔ اس لیے حضور انور کے اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن دیا، اور حضور کو سارا، ہم سمجھتے ہیں نا لاکھوں خطوط آتے ہیں تو پتہ نہیں حضور کو ہمارا وہ خط گیا پتہ ہوگا نہیں ہوگا۔ اب حضور یہاں جرمنی تشریف لائے، آگے دورہ تھا، میں اپنے بیٹے کے ساتھ، جیسے سارے احمدی اپنی محبت میں خلافت کے استقبال کے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم بھی کھڑے تھے، تو حضور نے کی نظر شفقت پڑی اور حضور جو ہے ہماری طرف متوجہ ہوئے اور بیٹے کو کہا کہ کون سی آنکھ ہے، اور اس پہ پھر حضور انور نے اپنا انگوٹھا جو ہے لگایا۔ یہ چند سیکنڈ کا مسئلہ تھا، اور عجیب دیکھیں جو مسیح مولا نے فرمایا نا کہ ان کا چھونا جو ہے وہ شفا کا موجب بن جاتا ہے۔ وہ آنکھ نہ اس کا آپریشن کرانا پڑا، خدا تعالیٰ نے مکمل اس کو شفا دے دی۔ اب دوسری آنکھ کی نظر کمزور ہے، اس کی نظر بھی کمزور نہیں ہوئی۔ خلافت سے بدل جاتی ہے تقدیر جلدی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان محبوب خلفاء کے ذریعے سے عجب معجزات رونما کرواتا ہے۔ خاکسار 1995 میں جرمنی میں آیا، تو یہاں کے آہستہ آہستہ یہ جو یہاں الرجی کا مسئلہ ہے، پولن الرجی جو ہے، مجھے بھی شروع ہو گیا، علاج ہوتا رہا، لیکن ہر سال خراب سے خراب تر ہوتا گیا، اور اتنا ہو گیا تھا کہ اس موسم میں چلنا یا سانس لینے میں مشکل ہو جاتا تھا۔ ایک دن ہم سیر کرنے گئے، لیکن وہ دن ایسے تھے جن میں وہ زور ہوتا ہے الرجی کا، اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا، مجھے درد ہوتی ہے سینے میں اور سانس کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جتنی تھوڑی بہت سیر کی، ہم واپس آ کے نا تو میں اپنے بیڈ پہ لیٹا، تو عجیب نا میری درد والی حالت ہو گئی، اور خدا تعالیٰ کے حضور نے میں نا نم آنکھوں سے نا عرض کی کہ اللہ، جماعت نے اتنا مجھ پہ خرچ کیا ہے اور میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اب صحت جواب دے رہی ہے۔ اب یہی میں نا دعا کرتا اور یہ انہی خیالات میں نا ایک درد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور نا، جو ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان تنہائی میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، کر رہا تھا، تو نیند آئی تو اس نیند آتے ہی حضور انور ایک خواب کی شکل میں تشریف لے آئے اور فرمایا کہاں درد ہوتی ہے؟ میں نے اشارہ کیا حضور یہاں ہوتی ہے۔ حضور نے اپنا ہاتھ ایسے کیا، دایاں ہاتھ، اس دائیں ہاتھ سے ایک روشنی نکلی جو میرے سینے کے اندر چلی گئی، اور ساتھ فرمایا ہمارے قریب رہا کریں۔ خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، وہ لمحہ اور آج نام و نشان نہیں اس بیماری کا۔ خلافت میں خدا بندے۔ حضور انور نہ صرف احمدیوں بلکہ تمام انسانیت سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ حضرت صاحب کو بنینو انسان سے محبت ہے اور بے لوث محبت ہے۔ 2019 کا جو دورہ تھا، راستے میں نا قافلہ رک گیا، تو خاک صاحب بھی نکلا گاڑی سے، جا کے دیکھ کے آیا تھا۔ صاحب نے پوچھا کیا ہے، میں نے کہا جی اور جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ تو ایک موٹر سائیکل تھا، موٹر سائیکل پہ ایک شخص، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، ہیلی کاپٹر آیا، ہیلی کاپٹر لے کے اسے نا وہ ہاسپٹل لے گئی۔ اب وہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ تھے جو رکے تھے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت صاحب کی اس شخص کے لیے بھی جو محبت تھی نا وہ عجیب و غریب تھی۔ حضرت صاحب نے، جیسے ہم شام کو میں حضرت صاحب سے ملاقات ہوئی ہے،
حسن میں اچھا اس کا کیا حال ہے. میں نے کسی طریقے سے پتہ کروایا تو پتہ لگا کہ وہ اب ٹھیک ہے. تو اگلے دن جب گئے اعظم پھر پوچھا کہ اس کا کچھ پتہ لگا اب وہ کیسا ہے. میں اس کے لیے دعائیں کر رہا ہوں. یعنی کہ ایک شخص جو راستے میں گرا ہے, پتہ نہیں اس کے گھر والے بھی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے وہ اس کے لیے بھی دعائیں کر رہا ہے. ساتھ ہے خلافت میں خدا بندے دو عالم کی نیابت ہے. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا, اور دجال اس زمانے میں ظاہر ہونا تھا اور ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء جس زمانے کی پیش گوئیاں کرتے رہے, یہ وہ زمانہ ہے جس میں اس وقت ہم ہیں. اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تو اس دن اللہ کے خلیفہ کو دیکھے تو اس کے ساتھ چمٹ جانا. وَإِن نُهِكَ جِسْمُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ, اگرچہ تیرا جسم نوچ دیا جائے اور تیرا مال چھین لیا جائے. کیا مطلب جتنی بھی دکھ اور تکلیفیں دی جائے, خلافت کو نہ چھوڑنا. کیوں؟ آج ساری برکات اس امام کے ساتھ وابستہ ہیں جس کو خدا نے آج اس دنیا کے لیے مبعوث فرمایا ہے. دنیا کا امن بھی آج خلافت احمدیہ سے وابستہ ہے, دین کا امن بھی آج خلافت احمدیہ سے وابستہ ہے. جو خلافت کو چھوڑتا ہے نہ اس کا دین امن میں ہے نہ اس کی دنیا میں. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس یہ نعمت موجود ہے. وہ شخص جو ہمارے لیے درد رکھتا ہے, جو ہماری تکلیفوں کو اپنی تکلیف سمجھ کر راتوں کو اٹھ کر ہمارے لیے دعا کرتا ہے, اور جب تک ہماری وہ تکلیف دور نہ ہو جائے حضور اسی درد سے دعا جاری رکھتے ہیں. تو آج ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی اپنے اس پیارے امام کے لیے اسی درد سے دعا کریں. جس طرح وہ ہمارے لیے بے چین ہیں, ہم ان کے لیے بے چین ہو کر دعا کریں, اور حضور کی اطاعت کرتے ہوئے خدا سے اپنا پختہ تعلق قائم کریں. قوم احمد جاگ, تو بھی جاگ اس کے واسطے, ان گنت راتیں جو تیرے درد میں سویا نہیں. خلافت میں تمام اقوام عالم کی امامت ہے.